آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے، جیسے ابھی طارق صاحب فرما رہے تھے کہ ایک نیا ہوگا ٹاپک، لیکن یہ نیا تو ہے، لیکن میرے خیال میں یہ ہر ایک کا، یہ ایک ایسا ٹاپک میں نے آج چوز کیا ہے انشاءاللہ کہ چاہے وہ کوئی بھی انسان ہے اور وہ دنیا میں زندگی کی گزار رہا ہے، وہ اس عمل سے ضرور گزرتا ہے۔ آپ کہیں گے یہ کون سا ٹاپک ہے؟ یہ بہت انٹرسٹنگ ہے، انشاءاللہ انجوائے کریں گے۔ آپ سب ویسے بتائیے کیسی طبیعت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کیسی جا رہی ہیں ساری ایکٹیویٹیز؟ اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ کے ساتھ اور اچھی خیالات کے ساتھ جو ہے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ہم ٹاپک شروع کرتے ہیں۔ آج کا میرا ٹاپک ہے بیسیکلی تھنکنگ پروسیس، سوچ کے اوپر، کہ سوچ کیا ہے اور سوچ جو ہے وہ کیا کردار ادا کرتی ہے، اور سوچ کس طرح سے ایک انسان کو جو ہے وہ ایک پازیٹیو اور ایک نیگیٹو انسان بنا سکتی ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سوچ جو ہے ایک بیج کی طرح ہے، ایک دانے کی طرح۔ اس کو آپ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح ہم لوگوں میں سے ہم نے دیکھا ہے، ہمیشہ دیکھا ہے کہ اگر ہم نے دھنیا اگانا ہوتا ہے تو دھنیے کا بیج جو ہے وہ زمین میں بوتے ہیں، اور اس کے بعد جو بھی ایفرٹ کرتے ہیں اس بیج کو اگانے کے لیے وہ بعد کی بات ہے، لیکن پہلے یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ میں نے اگانا کیا ہے۔ دھنیا اگانا ہے، درخت جو ہے وہ پھل کا ہونا چاہیے، یا سبزی لگانی ہے یا فصل لگانی ہے، تو پہلی چیز جو ہے وہ دانہ اور بیج ہوتا ہے جو کسی بھی درخت کو ایک تناور درخت یا کسی بھی اچھی ہریالی فصل میں تبدیل کرتی ہے۔ تو اسی حوالے سے اگر دیکھیں تو سوچ ہر ایک انسان کے اندر ایک بیج ہے۔ دیکھنے میں تو ہم سب انسان ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو 2 آنکھیں، 2 کان، 1 ناک، اور اسی طرح سے ہونٹ 2 دیے اور 1 زبان دی، اور ہر زبان کچھ نہ کچھ بولتی ہے اگر وہ بولنے کی صلاحیت رکھتی ہے، لیکن اس کے بولنے کے پیچھے بھی جو چیز کار فرما ہوتی ہے وہ اس کی سوچ ہوتی ہے۔ اس بات کو میں آپ کو اس طرح بتانا چاہوں گی کہ اگر سوچ کا تعلق، سوچ کے اندر مثال کے طور پر میں اور آپ بیٹھے ہیں اور بالکل خاموش ہیں، کچھ بھی نہیں کر رہے، تو اس وقت ایک عمل ہم سب کر رہے ہیں، اور وہ کیا ہوتا ہے؟ سوچنے کا۔ یعنی کوئی ایک وقت ایسا نہیں ہے زندگی کا کہ جس وقت انسان یہ کہے کہ میں کوئی کام نہیں کر رہا، میں کچھ بھی نہیں کر رہا، میں بالکل فارغ بستر پہ لیٹا ہوں، جاگ رہا ہوں۔ اگر وہ جاگ رہا ہے تو وہ سوچے گا ضرور، اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جو نہ چاہتے ہوئے بھی ہماری سوچ کو، یعنی جس وقت ہماری سوچ جو ہے وہ کچھ یعنی سوچتے ہم کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ اگر یہی سوچ انسان کی لغو ہو جائے اور وہ اس وقت ایسی فالتو کی باتیں سوچے جس کا کوئی کام نہیں، مثال کے طور پر کھانا تو کھانا ہی ہے، اچھا میں کھانا کھا لوں، وہ سوچتا جا رہا ہے، تو اس کے کھانا کھانے کے بعد جب وہ کھانا کھائے گا تو وہ پورا جو اس سے پہلے عمل کر چکا ہے، وہ دیکھا جائے تو ایک عمل تھا جو لگاتار وہ سوچ رہا تھا، کھانا تو کھانا تھا لیکن لگاتار سوچ رہا تھا، وہ ایک طرح سے اس کے لیے ناکام نا مراد بن جائے گا، کیونکہ اگر یہی سوچ وہ سوچ لیتا کہ میں نے یہ کھانا کھانا ہے، اور کھانا کھانے کے وقت ہی ارادہ کر کے کھانا کھا لیتا، تو اس کا بہت سارا وقت ضائع نہ ہوتا، ہو سکتا ہے وہ بہت ساری اور پروڈکٹیو باتیں کر رہا ہوتا۔ سوچ انسان کی جو ہے وہ اس کو عمل تک پہنچاتی ہے، سوچ انسان کی اس کی نیت بن جاتی ہے۔ آپ مجھے بتائیے، اگر میں آپ سے کہوں کہ میری نیت اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ مطلب میری اب یہ نیت ہے یا میری یہ سوچ ہے، تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ میری نیت جو ہے وہ اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے؟ آپ کو تو میری سوچ نظر نہیں آ رہی ہے، کیونکہ وہ تو میری سوچ ہے، میرے اپنے دل، میرے اپنے دماغ کے اندر ہے، لیکن وہ سوچ میرے پورے کردار کے اوپر حاوی ہو جاتی ہے، میری بات کے اوپر، میرے عمل کے اوپر، میرے معاملات کے اندر، میری ڈیلنگز کے اندر، میرے لوگوں کے ساتھ ملنے ملانے کے روابط کے اوپر۔ تو انسان کی سوچ اس کے پورے کردار کے اندر ڈھل جاتی ہے، لیکن اگر وہی بیج، آپ دیکھیں وہی بیج انسان نے جو ہے وہ کھانا اس نے سیب تھا لیکن دھنیے کا یا پیاز کا بیج بو چکا ہے، تو کیا وہ کبھی وہ بول سکتا ہے کہ وہ اس کے سامنے تنا درخت سامنے آ سکتا ہے جو کہ اس نے سوچا تھا کہ میں کھانا تو سیب چاہتا ہوں لیکن بیج جو ہے وہ پیاز کا بویا ہوا ہے؟ تو سوچ بیسیکلی وہ کردار ادا کرتی ہے، یہی سوچ ہے جو انسان کو خوشی بھی دے دیتی ہے، اور یہی سوچ ہے جو انسان کو غم میں بھی مبتلا کر دیتی ہے۔
یہ سوچ، جس وقت میں یہ سوچتی ہوں کہ اب کسی انسان کے بارے میں ایک رائے قائم کرتے ہیں، وہ کیا ہے اصل میں؟ رائے قائم کرنا کیا ہے؟ ہم کسی کو جا کے اس کے منہ پہ تو نہیں کہتے پھرتے کہ تم مجھے اچھے نہیں لگتے، تم بالکل جو ہو سچے نہیں ہو، یا تم جو ہو تمہاری باتیں تمہارے عمل سے میچ نہیں کرتی ہیں. ہم کہتے تو نہیں پھرتے، لیکن کیا ہم کسی انسان کے بارے میں سوچتے ہیں؟ تو سوچ کسی انسان کے بارے میں ہو، سوچ انسان کے اپنے بارے میں ہو، سوچ انسان کی کسی خواہش کے بارے میں ہو، وہ ساری سوچ اصل میں انسان کے عمل میں کنورٹ ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے رب نے ہمیں کہا ہے کہ اپنی سوچ کو بھی کس کے لیے کر لو؟ صرف اللہ کے لیے. اب آپ کہیں گے کہ کیسے اللہ کے لیے؟ میرا ایک دوست ہے اور مجھے پتا چلتا ہے کہ اس نے میرے بارے میں کوئی نیگیٹو بات کی ہے، لیکن مجھے اس کو جان کر یا اتنے عرصے سے جو میری اس سے دوستی تھی تو مجھے اندازہ ہے کہ وہ میرے بارے میں بات نہیں کر سکتا. اب سوچ کی سچائی اور پختگی کیا ہے کہ میں اس اپنے دوست کے بارے میں جس نے یہ بات کی کہ وہ تمہارے بارے میں غلط بات کر رہا ہے، اس بات کو برا نہ جانوں اور یہ دل میں سوچ کے ذریعے سے کہ نہیں وہ میرے بارے میں ایسی بات نہیں کر سکتا، تو کبھی اس کے اوپر غصہ نہیں آئے گا. لیکن اگر یہی سوچ میں نے کسی کے کہنے پر، کسی کی چغل خوری پہ یہ بنا لی کہ نہیں اس نے میرے بارے میں یہ بات کی ہے، تو جب بھی میں نیکسٹ ٹائم اس سے ملوں گا تو میرے ملنے میں کیا طریقہ ہوگا؟ میں کبھی پیار سے مل سکتا ہوں، محبت سے مل سکتا ہوں؟ میرے ملنے میں ایک ریئیکشن ہوگا، اور اگر ریئیکشن نہ بھی ہو تو جو ہی موقع ملے گا میں اس کو اس کے اوپر جو ہے وہ جڑائی کر دوں گی. یہ ہوگا نا، یہ تو ہوگا. تو سوچ اصل میں انسان کی خیالات کے اندر ڈھل کر اس کو ایک مکمل عمل کرا دیتی ہے. سوچ ہی وہ چیز ہے جو ارادہ بن جاتی ہے. اگر میں 2 دن سے یہ پچھلے کچھ عرصے سے میں بہت بزی تھی اور میں آپ کے ساتھ پروگرام نہیں کر سک رہی تھی، اور ابھی میں اس سے بھی زیادہ بزی ہوں، لیکن میں نے سوچا کہ نہیں اب مجھے کچھ پروگرامز کرنے ہیں، کیونکہ یہ چیز جو ہے میری بہت سارے لوگوں کا فائدہ کر سکتی ہے، تو مجھے یہ وقت نکالنا ہے. اللہ سے دعا بھی کی. اب سوچ ہی نے دعا کروائی اور ارادہ بنوایا، اور ہفتے کے دن میری آپ سے 10:30 بجے ملاقات ہونے لگ گئی، حالانکہ مصروفیات میں پہلے سے شدت سے اضافہ ہے. تو سوچ انسان کو عمل کراتی ہے، سوچ انسان کو نیت دیتی ہے، اور یہی ارادے اور نیتیں انسان کو مقاصد تک پہنچا دیتے ہیں. مقصد کیا ہے؟ مقصد کو طے کر لینا چاہیے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں، میں یہ بات آج جو آپ سے کر رہی ہوں نا، جتنی بھی خواتین سن رہی ہیں، مجھے پتا ہے کہ بہت ساری خواتین میرا پروگرام سنتی ہیں اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی، اپنے بچوں کو پالتے ہوئے، اپنے گھر کے کام کرتے ہوئے یہ پروگرام سن رہی ہیں. بہت سارے لوگ جو ویگنوں میں سنتے ہیں، بہت سارے لوگ مجھے پتا ہے دکانوں پہ سنتے ہیں، چاہے وہ مرد ہیں یا عورت، وہ ایون بچے ہی کیوں نہیں ہیں، یوتھ ہی کیوں نہیں ہے. اس بات کو سوچیں، اس بات کو آج سوچنا ہے کہ میں یہ جو بھی کام کر رہا ہوں اس کے پیچھے میری سوچ کیا ہے. اگر یہ سوچ ایک شارٹ ٹرم سوچ ہے، اگر یہ سوچ صرف یہ ہے کہ میں 2 وقت کی روٹی کما لوں، اگر یہ سوچ یہ ہے کہ میں بچوں کو کھانا کھلا کے اس کے بعد اپنی مرضی کے کام کروں، اگر یہ سوچ یہ ہے کہ ہاں بچوں کو تو پالنا میری ذمہ داری ہے، میں نے تو پالنا ہی ہے، تو یہ ایک چھوٹی سوچ ہوگی یا بڑی سوچ ہوگی؟ کیونکہ 2 ڈیسیژنز ہم نے کرنے ہیں اصل میں. اسی سوچ سے ہم نے اپنی آخرت بھی پا سکتے ہیں، ہم دنیا کی بھی ہائیسٹ منزلوں تک جا سکتے ہیں، اور اسی سوچ سے ہم جس طرح کی حالت میں آج پہنچ چکے ہیں وہ بھی اسی سوچ کا نتیجہ ہے. لانگ ٹرم پلاننگ، لانگ ٹرم مقاصد، لانگ ٹرم ارادے وہی لوگ کیا کرتے ہیں جن کی سوچیں پختہ ہوتی ہیں، جن کی سوچ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کچھ کر گزرنا ہے. آپ دیکھیں کہ اس میں مثالیں تو خیر بہرحال بہت زیادہ دنیا میں ملیں گی. ایک اسکالر گزرے ہیں آج سے بہت سال پہلے، بلکہ ان کو 400-500 سال ہو چکے ہیں. بوسنیا میں انہوں نے ایک انسٹیٹیوشن بنایا تھا، اور اس میں ان کی سوچ یہ تھی کہ میں انسٹیٹیوشن جو بناؤں گا اس کو بنا کر میں ایسے لوگ اس کے اندر ڈیولپ کروں گا جو دین اور دنیا کے لحاظ سے لیڈرز ہوں گے. انہوں نے انسٹیٹیوشن بنانا شروع کیا، 10 سال نہیں گزرے تھے ان کا انتقال ہو گیا، ابھی انسٹیٹیوشن پورا بھی نہیں ہوا تھا. لیکن سوچ دیکھیں، چونکہ یہ تھی کہ پروڈکٹیوٹی اور لوگوں کا کام، لوگوں کو بھلے میں لے کر آنا ہے، ان کے لیے جینا ہے، تو آج تک مولانا حسرف بے کا وہ انسٹیٹیوشن قائم ہے، اور 400 450 500 سال سے اس سے صرف لیڈرز ہی نکل رہے ہیں. اور آج جتنا بھی وہاں پر اسلام قائم ہے، یا جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ جو اس انسٹیٹیوشن سے نکل کر کام کرتے ہیں وہ لیڈرز کا رول پلے کرتے ہیں. لیکن مولانا حسرف بے کا نام اس سوچ کی وجہ سے آج بھی زندہ ہے. تو کیا یہ سوچ ہم نہیں بنا سکتے؟ اگر میں 2 وقت کی روٹی کماتا ہوں، اور 2 وقت کی روٹی کمانے میں میری سوچ یہ ہو جائے کہ اس روٹی کو کمانے میں میں جو بھی طریقہ کروں گا وہ صرف سچائی کا ہوگا، حلال کا ہوگا، اور اسی رزق کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ میری جان میرے بچوں میں برکت ڈال دے، اور مجھ سے باقی سارے وقت میں یعنی اس کام کے کرنے کے دوران میں اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھنا. کیونکہ یہی سوچ یہ بھی ہو سکتی ہے، ہم بیٹھے ہوئے فالتو میں کوئی آ گیا، اچھا جی سگریٹ پی لیا. اب سگریٹ پینے سے پہلے بھی تو ایک سوچ ہوتی ہے نا جو فیصلے پہ پہنچاتی ہے. آپ دیکھیں جب کوئی شخص سگریٹ پیتا ہے اور اس کے ہاتھ میں سگریٹ ہوتا ہے تو اصل میں وہ سگریٹ کیا ہوتا ہے؟
وہ سگریٹ کیا ہوتا ہے؟ تمباکو اور وہ چیز اصل میں وہ روپے ہوتے ہیں. سگریٹ پیسوں کا آتا ہے. جب وہ سگریٹ ہم ہاتھ میں پکڑ کر پیتے ہیں تو ہم کس چیز کو جلا رہے ہوتے ہیں؟ تمباکو کو جلا رہے ہوتے ہیں. ہم اپنے روپوں کو جلا رہے ہوتے ہیں. ذرا امیجن کریں, آج گھر جائیں اور جو لوگ بھی سگریٹ پیتے ہیں وہ صرف سگریٹ میں وہ تمباکو کی مطلب جو اس کا ریپر ہوتا ہے اس کو اپنا نوٹ بنا لیں, 100 کا نوٹ, 50 کا نوٹ, اور اس کے اندر تمباکو ڈال کے پینے کی کوشش کریں. آپ دیکھیں آپ کیسے سگریٹ پئیں گے, پی سکیں گے؟ لیکن چونکہ ہم نے پیسوں کو بھی کنورٹ کر دیا ہوتا ہے انویزیبل شکل میں, تو ہم لوگ اس سگریٹ کو پینے کو اپنی جو ہے وہ ایک سٹائل, اپنی ایک سکون اور اپنے لیے ایک غذا سمجھ رہے ہوتے ہیں, حالانکہ وہ نوٹ جلا رہے ہیں ہم, وہ نوٹ جن سے دنیا میں ہمیں سب سے زیادہ محبت ہے. اگر ہمارا بچہ 100 کا نوٹ پکڑ کے جلا دے تو سچی بتائیں آپ, اب ماں ہیں یا باپ, کیا کریں گے بچے کے ساتھ؟ اور ایک بچہ روز نوٹ جلاتا ہے. اب بچے تو پیرنٹ سے نہیں یہ کہہ سکتے نا, فادر سے نہیں یہ کہہ سکتے. تو بنیادی طور پر اگر صرف اتنا سوچ لیں کہ میں آج اس کے ذریعے 100 کا نوٹ جلانے لگا ہوں, تو مجھے بتائیں کون بندہ سگریٹ پیے گا؟ میں مانتی ہی نہیں, چاہے وہ کروڑ پتی بھی کیوں نہ ہو, وہ بھی 100 روپے کا نوٹ یا اپنے روپوں کو جلانے کی کبھی بھی چاہت نہیں کرے گا. اس کو اگر وہ روپے کو جلائے گا تو خود سوچے گا میں کتنا بڑا بے وقوف ہوں, میں کر کیا رہا ہوں, میں روپے جلا رہا ہوں. لیکن چونکہ کنورٹ کر دیتے ہیں نا, اس کو کنورٹ کر دیا اس شکل میں جو ہم چاہتے ہیں, اور اس کے بعد اس کو جلایا, تو اب تو ہم اپنی طرف سے سمجھ رہے ہیں کہ یہ چیز تو روپے نہیں ہے, لیکن کیا وہ روپے نہیں ہے؟ تو سوچ اصل میں انسان کو نیت اور ارادہ بھی دیتی ہے, اور پھر وہ عمل کرا چھوڑتی ہے جو کہ نہ سوچنے والے لوگ نہیں کرا سکتے. پازیٹیو تھنکنگ صرف یہی نہیں ہے کہ میں آپ کے بارے میں اور آپ میرے بارے میں اچھا سوچیں, وہ تو کرنا ہی ہے. بدگمانی تو ایک دوسرے سے نہیں کرنی, بدگمانی تو منع ہے, ہر صورت میں منع ہے. کسی کے بارے میں اچھا ظن رکھو, یہی اصل میں اچھائی ہے. لیکن ایک پازیٹیو سوچ یہ بھی تو ہے کہ خود جو عمل کرنے لگے ہو, کیا وہ عمل میرے لیے, خود کے لیے سوچ سمجھ کے کیا جانے والا عمل ہے؟ یہ کسی بھی عمل میں لے آئیے. میں یہ صرف آپ کو دنیا کی چیزوں کے بارے میں نہیں کہہ رہی ہوں, آپ اپنی الٹیمیٹ زندگی کے بارے میں بھی اگر دیکھیں کہ اپنے آپ کو ہم اگر چاہتے ہیں کہ کامیاب ہوں, تو یہ ساری چیزیں ہمیں سوچنی پڑیں گی. یہ بنت رشید کی ایک بات انہوں نے میسج کیا ہے کہ آپ کے لیے بہت دعا ہے, میری یہ سوچ ہے کہ میرا ہر عمل اللہ پاک کی رضا ہو, اور آپ کی بات بہت ہی خاص ہے. جزاک اللہ بنت رشید, اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے, اپنے حق میں بھی اور ہمارے حق میں بھی. یہی بات میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں. آپ لوگ میری باتوں کو الحمدللہ سمجھتے بھی ہیں, لیکن میں آپ کو بتاؤں, یہ سوچ کی سچائی ہی تو ہوتی ہے جو انسان کو پھر ایسا بنا دیتی ہے کہ وہ اپنے لیے نہیں جیتا, وہ دوسروں کے لیے جیتا ہے. یہ شعر دیکھیں نا, یہ کیا شعر ہے؟ مجھے یہ شعر بڑا عجیب لگتا ہے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. اب یہ جو چیزیں ہیں یہ سوچی تو ہیں. میں گھر میں کیا کرتی ہوں, میرے جو ایکشنز ہیں, میری عبادت اللہ کے ساتھ ہے, وہ آپ کو کیا پتا؟ لیکن کیا مجھے آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں میں؟ آپ ڈاکٹر روبینہ کو جانتے ہیں اگر, یا آپ کسی کو بھی جانتے ہیں, آپ اس کی باتوں سے اس کی سوچ کا اندازہ لگاتے ہیں, اور سوچ سے آپ اس کے عمل کا اندازہ لگاتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو سوچ کر کریں ہر عمل. میں اپنے بچوں سے بھی یہی کہتی ہوں, میں آپ کے بچوں سے بھی یہی کہوں گی, اور آپ کو بھی یہی کہوں گی. ایک چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی کرنے لگے ہیں تو سوچیں کہ میں یہ کیوں کرنے لگا ہوں. گھر سے نکلنے لگے, سوچیں میں کیوں نکلنے لگا ہوں. اچھا, اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. صبح جب بچے میرے اسکول جاتے ہیں نا, تو میں جب وہ نکلتے ہیں تو میں موسٹ آف دا ٹائم ایک ریمائنڈر ان کو دیتی ہوں, نیت کر لو. وہ میری طرف پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں, اور اب تو اسمائل آ جاتا ہے نا آنکھوں میں. اب یہ نیت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اب یقین مانیے, ہم میں سے کوئی بھی انسان, مجھے پتا ہے جتنے لوگ بھی سن رہے ہیں اور جتنے لوگ نہیں بھی سن رہے, ہر بندہ ایک کام اور مشقت میں لگا ہوا ہے. ہر بندہ تھک رہا ہے. میں نہیں دیکھتی کسی انسان کو جو ایک ایفرٹ نہ کر رہا ہو. بہت ہی کم دنیا میں ایسے لوگ ہوتے ہیں, اللہ نہ کرے. ایون جو بیمار اور مریض لوگ ہوتے ہیں نا ہسپتالوں میں ہمارے پاس, وہ بھی ایک ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں اس بیماری کے خلاف لڑنے میں. ہر بندہ ایک کوشش کر رہا ہے, ہر بندہ ایک عمل کے اندر ہے. ایون جو چور ہے, چوری کرتا ہے, وہ بھی کتنا سٹریس سے گزرتا ہے کہ کہیں مجھے کوئی دیکھ نہ لے, کہیں مجھے پکڑ نہ لے, کہیں یہ نہ ہو کہ میں چوری کرنے سے پہلے ہی پکڑا جاؤں, یا میں کرتے ہوئے پکڑا جاؤں. کیا یہ ساری تکلیف اور مصیبت وہ سیر ہے؟ اگر اس نے یہ سوچا ہوتا, اگر اس نے پیچھے یہ سوچا ہوتا کہ یہ جو میں کام کرنے جا رہا ہوں, اور میں نے سوچ لوں کہ یہ کام میں جو کرنے جا رہا ہوں اس کا نتیجہ کیا ہے, یا اس کے بعد جو میرے پاس آئے گا یا نہیں آئے گا وہ کیا ٹھیک ہے یا غلط ہے, تو وہ سوچنے سے ہی وہاں پر کیا اس کو ایک بیریئر اور رکاوٹ نہ آ جاتی؟
رکشہ ڈرائیور بھی رکشہ چلا رہا ہے، سبزی والا، ریڑھی والا، یہ جتنے بھی لوگ کوبلرز ہیں یا موچی ہیں وہ جوتے پالش کر رہے ہیں. ہمارے جیسے لوگ کتنے ہی رستوں پہ چلتے ہیں، آتے ہیں، گاڑیاں کتنی باہر چل رہی ہیں، ہر گاڑی میں ایک بندہ ایک سفر کر رہا ہے. لیکن کتنے لوگ ہیں ان میں سے جو یہ سوچ کر نکلے ہیں کہ میں کیوں نکلا ہوں، اور میں اگر نکلا ہوں تو میں نے اس سوچ کے ساتھ کس طرح سے اللہ کو راضی کرنا ہے. کیونکہ سب سے دنیا کی خالص اور بڑی سوچ کیا ہوگی جب کوئی انسان اللہ کی خاطر نکلے گا. لیکن اس عمل کو کرنے کے لیے ہر بندہ مختلف عمل کرنے جا رہا ہے. کوئی ہاسپٹل جا رہا ہے، کوئی ایز اے ڈاکٹر جا رہا ہے، کوئی ایز اے پیشنٹ جا رہا ہے، کوئی ٹیچر ہے، کوئی ورکر ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی سویپر ہے. ہر بندہ نکل رہا ہے. لیکن جس نے پیچھے سوچا نہیں نا، چاہے وہ کتنا ہی بڑا پروفیسر کیوں نہ ہو جائے، اور اس نے اللہ کی ربانیت اور رضا کو نہیں چاہا، اس کا جانا اور نکلنا ایک ایسے انسان کی طرح ہو سکتا ہے جیسے کہ باقی دنیا کے تمام انسان. ایسا انسان دنیا کما کر واپس آ جائے گا، مہینے کی لاکھ تنخواہ 20,000 30,000 10,000 4,000 کما کر آ جائے گا. لیکن اس کو کیا اللہ کی رضا حاصل ہوگی؟ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ کی کتاب کو سمجھنا پڑے گا، اس بات کو سمجھنا پڑے گا جو رب کائنات چاہتا ہے اپنی مخلوق سے. کیونکہ اللہ کی سچائی، اللہ کی سوچ سے پازیٹیو، اللہ کی سوچ سے بڑی بات مخلوق کے فائدے میں کوئی نہیں ہو سکتی. تو سوچ کو اچھا کرنے کے لیے اس علم کا ہونا ضروری ہے. یہ کنیکشن اگر آپ کو سمجھ آ گیا نا، میں یقین مانے میں آپ کو بتاؤں تو یہ رابطہ پتہ چل گیا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میکسیمم بینیفٹ لانگ ٹرم پلاننگ کے ساتھ ہم حاصل نہ کر لیں. ہو ہی نہیں سکتا. نائلہ کا ایک آیا ہے میسج کہ سوچ اگر انسان اچھی کر لے تو ہر راستہ اللہ آسان کر دیتا ہے. اور یہی بات اصل میں کہ سوچ میں اخلاص آ جائے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. لیکن یہ آئے گا کیسے؟ دیکھیں، اگر میں نے ڈاکٹر بننا تھا اور میں کہتی کہ میں نے ایف ایس سی نہیں کرنی، میں اسکول پڑھنے نہیں جاؤں گی، تو میں آج آپ کے ساتھ ایم بی بی ایس ڈاکٹر اور یہ اس وقت جو اتنی پیشنٹس کی باتیں کر رہی ہوتی. ہاں جی، میری سوچ تھی میں نے ڈاکٹر بننا ہے، ہاں، لیکن میں ایف ایس سی نہیں کر سکتی، بہت مشکل ہے. میڈیکل نہیں کر سکتی، یہ بھی بہت مشکل ہے. میں ایم فل میں کیوں چلی گئی، یہ بھی بہت مشکل ہے. لیکن یہ سوچ ہی تو ہوتی ہے جو انسان سے عمل کراتی ہے اور پھر کوشش کرواتی ہے. اور جب کوشش کرتے ہیں، جب عمل کرتے ہیں اور پازیٹیو سوچ کے ساتھ کرتے ہیں، اور واقعی ایک وقت ہوا کرتا تھا جب لوگ ڈاکٹر بنتے تھے نا تو ان سے کہتے تھے اچھا تم ڈاکٹر کیوں بن رہے ہو، کیوں بننا چاہتے ہو؟ تو اسٹوڈنٹس اکثر کہتے ہوتے تھے کہ ہم اس لیے بننا چاہتے ہیں کہ ہم دکھی انسانیت کی خدمت کریں. ٹھیک ہے، یہ ٹھیک سوچ ہے، ہاں یہ ٹھیک ہے، کسی حد تک ٹھیک ہے، پازیٹیو سوچ ہے. لیکن کیا اس سے بھی اچھی سوچ ہو سکتی ہے؟ ہاں ہو سکتی ہے، ہمیں پتہ ہے وہ کیا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ڈاکٹرز کی سوچ نیچے آئی ہے، بہت ساری لوگوں کی نیچے آئی ہے. ڈاکٹرز ڈاکٹری اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارا بزنس، ہم بزنس کریں گے، یعنی ڈاکٹری بزنس بنا لی. مسیحائی جو ہے وہ کاروباریت میں تک کنورٹ ہو گئی. اور آج حالات سامنے ہیں نا، سب کے سامنے آ گئے. سوچ انسانیت سے نیچے آ گئی کیونکہ سوچ کو خالص کرنے کی کوشش نہیں کی گئی. کیسے خالص ہونی تھی کہ جو عمل کرتے اس کے اندر یہ فائدہ نہ ہوتا کہ میں نے پیشنٹ سے فیس کمانی ہے. فیس تو مل ہی جائے گی، ظاہر ہے میں مریض کو دیکھوں گی تو وہ فیس دے کر بیچارہ جائے گا نا، فیس تو دے کر جائے گا، فیس تو مل ہی جائے گی. لیکن اس کے اندر جب انٹینشن یہ ہو جائے گی کہ یہ مریض جو میرے پاس اللہ نے بھیجا ہے یہ ایک نیکی کا موقع ہے، ایک ذریعہ ہے کہ میں اس کے ساتھ کوئی اچھا کام، اچھی بات، اس کی تسلی، اس کی شفا کا باعث بن جاؤں. اس کو شفا بھی اللہ نے دینی ہے. لیکن اگر اللہ مجھے سورس بنا دیتا ہے اس انسان کے ساتھ کوئی بھلا کرنے کا تو اصل میں وہ میرا اپنا بھلا ہو جائے گا. تو سوچ ہی سے معاملہ ہوتا ہے. اگر کسی کے بارے میں پہلے سے سوچ کر بیٹھے ہوں کہ یہ تو اچھا ہی نہیں ہے، یہ تو جو بات کرتا ہے غلط کرتا ہے، جب وہ ہمارے سامنے آتا ہے تو ہمارا اس کے ساتھ رد عمل کیا ہوتا ہے؟ تو سوچ بنیادی طور پر انسان کو خالص نیت کی طرف بھی لے کر جاتی ہے، اور سوچ ہی انسان کو کامیابی کے راستے پر بھی چلاتی ہے. ایک اور میسج آیا ہے ہمارے پاس مومنہ راولپنڈی سے کہ کچھ سوچیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان سوچنا نہیں چاہتا پھر بھی آتی ہیں. اچھا، یہ بڑا اچھا سوال ہے. اسی کے اندر میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ جیسے انسان کو بہت ساری سوچیں ایسی آتی ہیں جو وہ سوچنا نہیں چاہتے. پتہ کیوں آتی ہیں اس طرح؟ ایسی سوچوں کے وقت کوئی پروڈکٹیو کام کر لیا کریں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، شیطان کا یہ وعدہ ہے اور شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ انسان کو جہاں خالی جگہ، ویکنٹ جگہ دیکھے گا نا وہ اس کو فلفل کرے گا. اور ہمارے پاس یقین مانیں 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہیں، اگر اس کو ہمیں صحیح ترجیح کے ساتھ گزارنا آ جائے. آپ صبح اٹھ کر نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، آپ کچھ حصہ قرآن کی سمجھ کے لیے رکھیں، اس کے بعد آپ اپنے بچوں کے کام کرنے لگے ہیں، ناشتہ بنانے لگے ہیں، ذکر، صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی دعائیں ہیں وہ پڑھ کر اپنے کاموں کو شروع کرتے وقت کام کرنا شروع کر دیں. بچوں کو بھی پازیٹیو بات بتاتے جائیں، کرتے جائیں. اور آپ
اگلی پروڈکٹیو. کیونکہ ہمیشہ یاد رکھیں انسان کو شیطان تباہی اس سے کرتا ہے کہ جب انسان کا ذہن خالی ہوتا ہے اور وہ اس کو ایسی سوچیں سجوا دیتا ہے کہ جو سوچنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اب ذہن کو خالی کیسے, یعنی ذہن کو خالی ہونے ہی نہ دیں. اس کا بڑا پیارا طریقہ ہے, اپنے جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اس کو یاد کریں. اچھا, بڑا مزے کی بات ہے, انٹرسٹنگ. کچن میں انالیسس کریں, آپ اپنا کام کریں, آپ کو کون زیادہ یاد آتا ہے؟ ہاں, اس وقت ذرا انالیسس کریں. مرد گاڑی چلا رہے ہیں نا, ذرا سوچیں ان کو کیا زیادہ یاد آتا ہے. پیسے زیادہ یاد آتے ہیں, روپے اگر زیادہ یاد آتے ہیں تو دنیا میں سب سے زیادہ محبت روپوں سے ہی ہے. اگر یہی سورسز سارے وقت سوچتے جاتے ہیں نا کہ کس طرح کا پیسہ کمانا ہے, تو اصل میں نہ بیٹے سے محبت ہے, نہ بیوی سے, نہ ماں سے. اصل محبت روپے سے. اور آپ لوگ بھی, خواتین کو بھی میں کہوں گی کہ وہ بھی انالیسس کریں. ان کو اپنے کچن, اپنے گھر کے اس ٹائم میں جس وقت ذہن خالی ہے وہ کیا سوچتے ہیں. اصل میں زیادہ تر سوچیں جو ہمیں آکوپائی کرتی ہیں وہ ہمارے پاس انہی چیزوں کی ہوتی ہے جن سے ہم محبت کرتے ہیں. اور بہت ہی نیگیٹیوٹی والی بات یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں بیچارے کہ ان کو سارا وقت وہ یاد آتا ہے جن سے ان کو نفرت ہوتی ہے. اسی لیے وہ بیمار ہو جاتے ہیں, اسی لیے لوگ سائیکوٹک ہو جاتے ہیں, اسی لیے لوگ مریض ہوتے ہیں. ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا, جو نیگیٹو تھنکنگ کرتے ہیں نا ان کو بہت ساری بیماریاں بعد میں لگنی ہوتی ہیں, لیکن بہت ساری بیماریاں لگ چکی ہوتی ہیں, ان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا. اسی لیے یہ تو پھر ایک پازیٹیو بات کری ہوں کہ جس سے آپ کو محبت ہے. اللہ نہ کرے وہ لوگ بھی سن رہے ہوں گے, مجھے پتا ہے کہ جن کو وہ لوگ یاد آتے ہیں جو ان سے نفرت کرتے ہیں, جن سے وہ نفرت کرتے ہیں. تو جن سے نفرت کرتے ہیں ان کو تو بھلا دیں, اس کی جگہ اس کو لے کر آئیں جن سے محبت کرتے ہیں. پھر اب پتہ چلے گا کہ ہماری سوچ سب سے زیادہ خالص کب ہوتی ہے, جس سے ہم محبت سب سے زیادہ کرتے ہیں. تو ذرا سوچیں تنہائی میں کہ سب سے زیادہ کس کو یاد کرتے ہیں, کون یاد آنا چاہیے. میرا سوال ہے آپ سے, بتائیں. اور کون یاد آتا ہے؟ اللہ یاد آنا چاہیے نا, وہی یاد آنا چاہیے. لیکن ہمیں تنہائی میں کیا یاد آتا ہے؟ ہمیں کاروبار یاد آتا ہے, ہمیں روپے یاد آتے ہیں, ہمیں کپڑے یاد آتے ہیں, ہمیں دنیا کی چیزیں یاد آتی ہیں, ہمیں آج کیا کیا خرید کر لانا تھا اور کیا کیا آج کل مارکیٹ میں آیا ہوا ہے یہ یاد آتا ہے. ہمیں وہ لوگ یاد آتے ہیں جن سے ہمیں نفرت ہے, غصہ ہے, جن کو ہم پسند نہیں کرتے ہیں, ہم ان کے ساتھ کیسے مقابلہ بازی کریں. تو یاد کس کو کرنا ہے؟ سوچ کا اخلاص, نیت اور ارادہ, مقصد کہاں تک پہنچنا ہے, یہ انالیسس کرنا ہے آج اس پروگرام کے بعد. اور پھر مجھے بتانا ہے, اگلا پروگرام انشاءاللہ جب کریں گے تو آپ نے مجھے بتانا ہے اپنے میسیجز کے ذریعے سے کہ اپنا انالیسس سچا کیجیے گا. یہ نہیں ہے کہ وہ انالیسس جو ہے, کیونکہ پتہ تو چل ہی جاتا ہے ہمیں کہ تنہائی میں جب میں نے میکسیمم جس کو یاد کرنا تھا کیا وہ کون تھا, تو اس وقت پتہ چل جائے گا کہ ہماری سوچ جو ہے وہ پازیٹیوٹی کی طرف جاتی ہے. اس پہ انشاءاللہ میں آگے بھی بات کروں گی کیونکہ اسی کو ہم نے عمل تک لے کے جانا ہے. تو آج سے اپنی سوچ کو کیا کرنا ہے, کوشش کرنی ہے کہ ہم صرف پازیٹیو سوچیں, اچھا سوچیں اور پکا سوچیں. پھر انشاءاللہ نتیجہ ایک وقت آئے گا کہ جو سوچیں گے اللہ کی خاطر سوچیں گے, اور تنہائی میں بھی جو کام کر رہے ہوں گے وہ ذکر الہی ہوگا انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو بھی سنتے ہیں اور جو شیئر کرتے ہیں ایک دوسرے سے اس پر بہترین طریقے سے عمل کر سکیں اور میکسیمم اپنا اور دوسروں کا فائدہ کر سکیں, تاکہ اس دنیا سے جانے کے بعد جب ہم سے سوال ہو تو ہمیں ہمارے جواب اللہ تعالیٰ کے پاس پہلے سے آ جائیں کہ ہاں اللہ کے بندوں کا فائدہ کیا تھا. اللہ مجھے اجازت دیجیے اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. جو بھی سوال آپ کرنا چاہتے ہیں, ہمارا نمبر بھی آپ کے پاس ہے 033157474424. اس پر آپ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اس پر انشاءاللہ میں آپ کے سوالوں کے جواب بھی دوں گی. اگر اس ٹاپک سے ریلیٹڈ نہ بھی ہوں تب بھی کر لیا کیجیے, میں انشاءاللہ آپ کو آنسر کروں گی. اور مجھے اجازت دیجیے آج آپ اس پروگرام سے. ڈاکٹر روبینہ شفیع, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.